امام طبرانی نے الکبیر میں اور اسی طرح الاوسط میں حدیث انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھا، ایک بنا ہوا پرندہ پیش خدمت کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ میرے پاس ایسے آدمی کو بھیج دے جو تجھے اور مجھے سب سے زیادہ محبوب ہوں، تاکہ وہ میرے ساتھ اس پرندے کو کھائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، انہوں نے دروازے پر دستک دی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کون؟ فرمایا علی۔ میں نے ان سے یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ضرورت میں مشغول ہیں، وہ واپس چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوبارہ کھانے میں مشغول ہونے لگے اور پھر یہی دعا کی، اے اللہ ایسے شخص کو بھیج دے جو تجھے اور مجھے سب سے زیادہ محبوب ہوں، تاکہ وہ میرے ساتھ اس پرندے میں سے کھائے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور اس بار انہوں نے دروازے کو زور سے کھٹکھٹایا، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک آواز پہنچ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے انس دیکھو یہ کون ہے؟ میں نے عرض کیا علی ہیں۔ فرمایا ان کو اندر آنے دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اللہ تعالیٰ سے 3 مرتبہ دعا کی کہ اللہ ایسے کو بھیج دے جو تجھے اور مجھ سے زیادہ محبوب ہو، میرے ساتھ پرندے کا گوشت کھائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول یقین جانیے میں 3 مرتبہ حاضر ہوا تھا، ہر مرتبہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے واپس بھیج دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے انس بھلا تو نے ایسا کیوں کیا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، مجھے دراصل یہ بات پسند تھی کہ یہ مبارک دعوت میری قوم کے کسی فرد کو نصیب ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنی قومی محبت کی بنا پر قابل ملامت نہیں ہوتا۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک باغ میں تھا، پھر وہ پرندہ لایا گیا۔ دوسری روایت میں یوں ہے کہ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیتاً پرندے کا گوشت اور 2 روٹیاں بھیجی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور پوچھا، کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ اسی اثنا میں ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ نے پرندے کا گوشت بھیجا۔ امام عبداللہ بن احمد نے اور اسی طرح امام بزار نے اور اسی طرح امام حاکم نے المستدرک میں حدیث علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور پھر فرمایا، تیری مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہے۔ یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بغض رکھا اور ان کی والدہ مریم علیہ السلام پر بہتان تراشی کی، اور نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اس درجے محبت کی کہ ان کو اس مقام تک پہنچا دیا جس کے وہ اہل نہ تھے، یعنی خدا بنا لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خبردار میرے بارے میں 2 آدمی ہلاک و برباد ہوں گے، ایک وہ جو حد سے زیادہ محبت مجھ سے کرنے والا ہے، محبت میں وہ حد کو پھلانگ جاتا ہے، مجھے اس درجہ و مرتبے تک پہنچا دیتا ہے جس کا میں اہل نہیں۔ دوسرا وہ بغض رکھنے والا آدمی جو مجھے صرف بغض و عداوت کی بنا پر برا بلا کہتا ہے۔ یاد رکھو نہ تو میں نبی ہوں اور نہ کوئی وحی میری طرف آتی ہے، میں تو کتاب اللہ اور سنت رسول پر عمل کرتا ہوں، لہٰذا اطاعت خداوندی کا اگر میں تم کو حکم دوں تو خواہ تمہیں اچھا لگے یا برا لگے میری اطاعت تم پر لازم ہے۔ امام احمد نے اور اسی طرح امام حاکم نے حدیث ابی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کی۔ حضرت ابو سعید فرماتے ہیں، ہم بیٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی زوجہ مطہرہ کے گھر سے تشریف لائے تو ہم اس کے بعد کھڑے ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعل مبارک ٹوٹ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نعل مبارک سینے کی وجہ سے پیچھے رہ گئے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ہمراہ آگے چل دیے، پھر آپ کا انتظار کرنے لگے اور ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انتظار کرنے لگے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں بعض لوگ ایسے ہیں جو تعبیر قرآن پر مقاتلہ کرتے ہیں جیسے کہ میں خود تنزیل قرآن پر مقاتلہ کرتا ہوں۔ ہم نے ادھر ادھر جانکا کہ وہ شخص کون ہے، ہم میں ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما موجود تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا وہ شخص میں ہوں؟
فرمایا نہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا میں ہوں؟ فرمایا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص وہ ہے جو نعل مبارک سینے والا ہے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خوشخبری سنانے کے لیے گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاص توجہ نہیں دی، ایسا لگتا تھا جیسا کہ انہوں نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو۔ امام احمد نے اور اسی طرح امام طبرانی نے اور امام بزار نے روایت نقل کی، حضرت عمار اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تم کو سب سے بڑا بدبخت نہ بتاؤں؟ ہم نے عرض کیا ضرور بتائیے۔ فرمایا کہ ایک تو قوم سمود کا احیمر جس نے اونٹنی کے پاؤں کاٹے تھے، اور دوسرا وہ شخص جو تیرے سر پر اتنے زور سے تلوار مارے گا کہ تیری داڑھی خون سے تر ہو جائے گی۔ امام احمد نے اور اسی طرح امام بزار نے حدیث فضالہ بن ابی فضالہ الانصاری نقل کی کہ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے تو فرمایا میں اس مرض یا تکلیف سے نہیں مروں گا، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے عہد کیا تھا کہ میں اس وقت تک نہیں مروں گا جب تک میری داڑھی خون سے کے قتل سے رنگین نہ ہو جائے۔ امام حاکم نے المستدرک میں روایت ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کی، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم منافقین کو 3 وجوہات کی بنا پر پہچان لیتے تھے، ایک اللہ اور رسول کی تکذیب کرنے، دوسرے نمازوں سے پیچھے رہنے، اور تیسرے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھنے سے۔ امام حاکم نے المستدرک میں روایت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کی، حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے حدیبیہ کے روز اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کا بازو پکڑے یہ فرما رہے تھے یہ نیک کاروں کا امیر، بدکاروں سے لڑنے والا اور اس کی مدد کرنے والا خود منصور، اور اس کو رسوا کرنے والا خود رسوا ہے۔ پھر آپ نے یہ کلمات بآواز بلند کہے۔